بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس رمضان المبارک ہم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا درس روزانہ کی بنیاد پر پیش کریں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو مختلف جہتوں سے پڑھا جاتا ہے، اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ان دروس میں ہم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک جہت یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام انقلابی شخصیت ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر انقلاب، اس لحاظ سے آپ کی سیرت پر گفتگو کی جائے گی۔ اس درس میں ہم گفتگو کریں گے کہ سیرت کا مطالعہ کیوں ضروری ہے۔ پھر آئندہ دروس میں گفتگو کی جائے گی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسے انقلاب برپا کیا۔ تو آپ کی انقلابی شخصیت سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے معاشرے میں، دنیا میں کیسے انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ آج کا درس سیرت کی اہمیت پر مشتمل ہے کہ سیرت کا مطالعہ اور سیرت کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ سیرت یہ لفظ سارا یسیرو سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے چلنا۔ سیرت کا معنی ہے راستہ، اور راستے پر بندہ اس لیے چلتا ہے تاکہ منزل تک پہنچ جائے۔ پھر یہ لفظ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے خاص ہو گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، آپ کے شب و روز، آپ کی مبارک حیات کا مطالعہ یہ سیرت کہلاتا ہے۔ سیرت کا مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ نمبر 1، کامیابی کے لیے سیرت کا مطالعہ ضروری ہے، اور کامیابی در حقیقت اخروی کامیابی ہے، یعنی کامیاب وہی ہے جو آخرت میں کامیاب ہوگا اور اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہے۔ فرمایا، من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا پس تحقیق وہ عظیم کامیابی پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو بندہ تب ہی کر سکتا ہے جب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شب و روز اس کے سامنے ہوں، آپ کی زندگی بندے کے سامنے ہو۔ لہٰذا آپ کی سیرت کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ یہاں پر فرمایا گیا جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء آیت نمبر 80 میں فرمایا، جو رسول کی اطاعت کرے گا پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لہذا کامیابی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازمی ہے، ضروری ہے، اور آپ کی اطاعت آپ کی زندگی اور سیرت کو جانے بغیر ممکن نہیں۔ پوائنٹ نمبر 2،
ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے، اس نے ہمیں بے پناہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، چاہتا ہے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، تو اللہ نے فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ پوائنٹ نمبر 3، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول و فعل، یعنی نبی پاک کا کچھ کہنا یا کرنا سب اللہ کے حکم سے ہے۔ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ بھی رب کے حکم سے، اور جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی رب کے حکم سے۔ سورہ نجم آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد فرمایا، وما ینطق عن الہویٰ، آپ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، آپ وہی بات کہتے ہیں جو آپ پر وحی کی جاتی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 50 میں ارشاد فرمایا، ان اتبع الا ما یوحیٰ الیہ، میں اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یعنی آپ کا کہنا بھی من جانب اللہ اور کچھ کرنا بھی من جانب اللہ، آپ اپنی خواہش سے نہ کچھ کہتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ کی ہر بات اعلیٰ اور ہر ادا بہترین ہے، اور آپ کی باتوں اور اداؤں کے متعلق معلومات ہمیں سیرت سے ملتی ہے، اس لیے بھی سیرت کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، اپنے اخلاق کو بہتر کرنا چاہیے، اور اخلاق کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم، فرمایا بے شک آپ کے اخلاق عظیم ہیں۔ یعنی ہم چاہتے ہیں ہمارے اخلاق بھی عظیم ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی پاک کے اخلاق کو بہترین اور عظیم عمدہ قرار دیا۔ جن کے اخلاق کو رب عمدہ قرار دیتا ہے، ہم اگر ان کے اخلاق کو اپنا لیں تو ہم بھی بہترین انسان بن جائیں گے، اور آپ کے اخلاق کا اطوار کا علم ہمیں سیرت سے ہوتا ہے، لہذا اس لیے بھی سیرت کا مطالعہ ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی سیرت کا مطالعہ ضروری ہے۔ نبی پاک کے قول و فعل قرآن پاک کی تفسیر و توضیح ہے، یعنی آپ قرآن پاک سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو نبی پاک کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ سورہ نحل میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے تمہاری طرف قرآن پاک کو اتارا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کو قرآن پاک واضح کر کے بتاؤ، لوگوں کے لیے قرآن پاک کی تفسیر و توضیح کرو۔ تو پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی وضاحت کرتے ہیں، توضیح و تفسیر کرتے ہیں۔ اگر قرآن پاک کو سمجھنا ہے تو حضور کی سیرت، حضور کے قول و فعل کا علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ حضور ہی قرآن پاک کی تفسیر و وضاحت فرماتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہاں والوں کے لیے رحمت ہیں۔ نبی پاک کی زندگی کا ہر لمحہ و لحظہ رحمت ہے۔
آپ کے ارد گرد کے افراد، آپ کی ذات ان سب کے لیے رحمت تھی کہ وہ آپ کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بہتر بناتے تھے۔ اب چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتابوں میں محفوظ ہے، نبی پاک کی زندگی کو پڑھ کر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ پوائنٹ نمبر 7، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے تم کو کوثر دیا۔ کوثر کی ایک تفسیر یہ کی کہ حوض کوثر، اللہ تعالی ہمیں حوض کوثر سے جام پینا نصیب فرمائے، اور اس کا ایک معنی بیان کیا کہ خیر کثیر، بے شک ہم نے تم کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو کمالات و معجزات عطا فرمائے، اس کا علم بھی ہمیں سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ سیرت پڑھتے ہیں تو ہم پر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و شوکت، عظمت مزید واضح ہوتی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم نے جو اس درس کا آغاز کیا، تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔